اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں اور اپنے حلقوں دوستوں اپنے تمام حلقے کے لوگوں اور اپنے گروپس خاص طور پر جن گروپوں سے آپ وابستہ ہیں ان میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ ایک قسم کی سانجھ کا مظاہرہ ہوگا آپ کی طرف سے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غیرت کسے کہتے ہیں، غیرت کیا ہوتی ہے؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور شہر کے شہر ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ بالا کوٹ جیسا شہر جہاں مجھے بھی جانے کا بعد میں موقع ملا، وہ مٹی کا ڈھیر تھا اور انسان اس مٹی کے نیچے زندہ دفن ہو گئے تھے۔ جتنی بھی آبادی تھی، کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگ تھے، وہ اس میں دفن ہو گئے تھے۔ حکومت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حکومت کو تو اس واقعے کا علم بھی بہت عرصے کے بعد ہوا کہ زلزلے سے کیا کیا چیزیں متاثر ہوئی ہیں، کون کون سے شہر جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، اور وہ مٹی کے ساتھ مٹی بن گئے ہیں۔ بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ ہم نے کئی میل تک بالا کوٹ میں پیدل سفر کیا۔ مجھے وہاں کسی بچی کی صرف ایک جوتی کا پیر ملا تھا۔ میں زمین پر میری نظریں تھی کہ کوئی آثار مجھے نظر آئے تو ایک پاؤں کا جوتا کسی بچی کا وہ میرے ہاتھ آیا تھا، اسے میں نے وہیں رکھ دیا تھا، اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ اس کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے تھے دور دراز علاقوں میں، مختلف علاقوں میں، انہیں ایبٹ آباد کا جو مرکزی ہاسپٹل تھا وہاں منتقل کیا گیا۔ ایک بڑے ٹیلی ویژن کے مالک بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا ایبٹ آباد کے ہاسپٹل جانے کے لیے۔ وہ ٹیلی ویژن پاپولر ٹیلی ویژن ہے، بہت پاپولر۔ اس کے مالک متاثرین کے لیے تحائف کے بنڈل ٹرکوں میں لاد کر لے کر گئے تھے۔ وہ جب ہاسپٹل میں پہنچے اور مریضوں میں وہ تحائف تقسیم کرنے شروع کیے تو میں نے دور سے دیکھا ایک جوان سال پٹھان بچی جس کا بیڈ، جو زخمی تھی اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور اس کا بیڈ سب سے آخر نکڑ میں تھا، نکڑ میں۔
میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی چپکے سے اپنے بیڈ سے نیچے اترتی ہے اور اس کے بعد وہ بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں غیرت کیا ہوتی ہے، کیا طاقتور چیز ہے یہ غیرت۔ اگر یہ غیرت کا مفہوم ہماری قوم سمجھ لے تو یقینی طور پر پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتا ہے، صرف ہم ڈسپلن سیکھ لیں۔ ٹریفک میں گاڑی کیسے چلانی ہے، موٹر سائیکل کیسے چلانی ہے، سائیکل کیسے چلانی ہے، پیدل کیسے چلنا ہے، لوگوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے، راہ چلتے لوگوں سے سلام کہنا ہے، یہ چیزیں سیکھ لیں تو ہم بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ بہرحال ذکر ہو رہا تھا ایبٹ آباد کے ہاسپٹل کا، اور یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہاسپٹل کے ایک بڑے سے ہال کا جہاں پر بے شمار زلزلہ متاثرین داخل تھے، اور وہ ٹی وی کا مالک ان میں تقسیم کر رہا تھا تحائف کے بنڈل۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان لڑکی وہ سب سے نظریں چھپاتے ہوئے آہستگی سے اپنے بیڈ سے نیچے اترتی ہے اور بیڈ کے نیچے ہی کونے میں جا کر چھپ جاتی ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں وہیں کھڑا رہا، دوسرے لوگ متاثرین میں امدادی سامان بانٹ رہے تھے اور میں وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ یہ لڑکی واپس اپنے بیڈ پر کب آتی ہے، کیسے آتی ہے۔ جب اس لڑکی نے محسوس کیا کہ امداد دینے کے لیے آنے والے لوگ واپس چلے گئے ہیں یا آگے چلے گئے ہیں، تو وہ ذرا سا منہ باہر نکال کر دیکھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ باہر نکلتی ہے، اس کے بعد اپنے بیڈ پر جا کر دوبارہ لیٹ جاتی ہے۔ اب میں اس لڑکی کے پاس جاتا ہوں، بہت حسین لڑکی تھی، کسی بہت امیر فیملی کی لڑکی لگتی تھی۔ اس کے خاندان کے، گھر کے نہیں، خاندان کے تمام لوگ زلزلے میں مارے گئے تھے اور وہ اکیلی بچی تھی۔ میں اس کے بیڈ کے ایک نکڑ پہ جہاں اس کے پاؤں تھے وہاں کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا، بیٹا، بہن، جب یہ لوگ یہاں پر تحائف اور امدادی سامان تقسیم کر رہے تھے تو آپ بیڈ کے نیچے کیوں چھپ گئی؟ اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو اب نہیں رہا، جس نے دینا سیکھا تھا ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہم نے کبھی اپنے خاندان کو نہیں دیکھا۔ میں نے آج تحائف اور امدادی سامان وصول نہ کر کے اپنے خاندان کی، جو اب نہیں رہا، لاج رکھ لی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ جاتے جاتے پھر گزارش، خاور نعیم ہاشمی آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں
اور دوستوں اور اپنے گروپس میں اس کو فارورڈ کریں. تھینک یو.